بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویلکم ٹو دی بینر سلیم شو۔ اس شو کے اندر ہم بات کرنے والے ہیں پاکستان کی سیاست کی سب سے بڑی جو ملکی تبدیلی ہے وہ 24 گھنٹے دور ہے۔ وہ کون سی تبدیلی ہے اور آخری 24 گھنٹے میں کیا اچھل کود ہونے والی ہے، یہ میں آپ کو اس ویڈیو کے اندر بتانے والی ہوں۔ ساتھ ہی ساتھ پیرنی کے آخری 5 دن، جی ہاں، نہیں مطلب زندگی کے آخری 5 دن نہیں، اللہ معاف کرے میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں، آزادی کے آخری 5 دن، اور ان کا کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو چکا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، جی کا جانا ٹھہر گیا، صبح گیا یا شام گیا، تو پیرنی صاحبہ کا بھی یہی حال ہے۔ دم کریں، درود کریں، برقعے پہنیں، نقاب کریں، جو چاہے مرضی کریں، یہ ان کا جانا ٹھہر چکا ہے، اور جانا بھی انہوں نے اٹک جیل میں ہی ہے، یہ آپ دیکھ لیجئے گا۔ نیبر بنیں گی عمران خان صاحب کی، اور 5 دنوں میں یہ معاملہ جو ہے یہ خلاص ہو جانا ہے۔ اس کی میں نے تفصیلات آپ کو بتانی ہیں کہ یہ بات 5 دنوں پر کیوں پڑی، یہ بات آج ہی کیوں نہیں ختم ہوئی یا کل کیوں نہیں ختم ہوئی، یہ 5 دنوں پر کیوں بات پڑی، یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی۔ اس کے علاوہ چیف جسٹس آف پاکستان کو جمعے کا انتظار ہے، مطلب ہم ساروں کو انتظار تھا آج کا، یعنی جمعرات کا، کہ آج کوئی 1:30 بجے 2:30 بجے کوئی سرپرائز ملنے والا ہے۔ لیکن جب سے کسی ایک جمعے کو، کسی زندگی میں کسی ایک جمعے کو نواز شریف کو لائف ٹائم ڈسکوالیفائی کیا گیا، کہ پاکستان تحریک انصاف نے تو یہ اپنا ایک لکی منترا سمجھ لیا، لکی چاند سمجھ لیا کہ بھائی جمعے کو بہت خوش قسمتی ہوتی ہے ان لوگوں کی، جو چیزیں جمعے کو کی جاتی ہیں نا وہ بہت پی ٹی آئی کو راس آتے ہیں۔ مطلب آپ کو پتہ ہے، ذرا سپرسٹیشیس سی پارٹی ہے پاکستان تحریک انصاف کی، اور چیف جسٹس آف پاکستان کیونکہ اسی پارٹی سے عشق کرتے ہیں، ان کی جو ساسو ماں ہیں ان کا کرش ہے عمران خان صاحب، تو بھائی ظاہر سی بات ہے وہ جو کریں گے عمر عطا بندیال صاحب اسی کو فالو کریں گے۔ تو چیف جسٹس آف پاکستان کو ایکچولی جمعے کا انتظار ہے، اور جمعے کو وہ کیا سرپرائز دینے والے ہیں اور کس کو سرپرائز دینے والے ہیں اور کیا کرنے والے ہیں، اس بارے میں بھی ہم بات کریں گے۔ لیکن ان ساری باتوں سے پہلے میں آپ سے ایک اور اہم بات کرنا چاہتی ہوں، اور وہ بات ہے لائر کنونشن کے حوالے سے۔ آج ایک لائر کنونشن ہوا سپریم کورٹ بار کے حوالے سے، اور اس لائر کنونشن میں زیادہ تر وکلا کا کنونشن تھا، تو ایکسپیکٹ تو یہی کیا جا رہا تھا کہ سوسائٹی کے کوئی اہم ایشوز کے بارے میں بات ہوگی، اور سب سے زیادہ وکلا کے حوالے سے بات ہوگی۔ میں نے جو آج صبح ویڈیو کی جو آپ لوگوں کے سامنے آئی، اس کے اندر میں نے یہ بتایا بھی کہ 2000 پینڈنگ کیسز میں اضافہ کر کے چیف جسٹس آف پاکستان جا رہے ہیں۔ تو مجھے یہ لگا کہ جی وکلا آپس میں بیٹھے ہیں تو کچھ اپنے اندر جو موجود کالی بھیڑیں ہیں ان کا احتساب کریں گے، اس کے بارے میں ایٹ لیسٹ بات کریں گے۔ چلے احتساب تو دور کی بات ہے، اس کے بارے میں کوئی بات کریں گے، کوئی اپنے وکیلوں کی حوالے سے بات کریں گے کہ ان کی وکلا برادری کیا چانچر آ رہی ہے، ظاہری سی بات ہے اب انڈر ڈسکشن ہے، اور کیا ان کے معاملات جو ہیں وہ ہوں گے۔ لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا، مطلب چاہے عابد زبیری صاحب ہوں، چاہے وہ بابر اعوان صاحب ہوں، مطلب وہ آپ کہہ لیں، ابھی اچھا لفظ نہیں لگتا لیکن مجھے اس سے بہتر کوئی لفظ نہیں مل رہا، جیسے چلے ہوئے کارتوس جو پاکستان تحریک انصاف کے ہیں زیادہ تر لوگ، اور ہیں وہ وکلا ہی، لیکن وہ پاکستان کے وکیل کم، آئین اور قانون کی طرف ان کا جو رجحان ہے وہ کم ہے، اور پارٹی کی طرف رجحان ان کا زیادہ، بلکہ پارٹی سے بھی کئی زیادہ عمران خان کی طرف ان کا رجحان ہے۔ اور ان کی اگر آپ باتیں سن لیں یا اگر آپ ان کی تقاریر سنیں، جو کہ تھوڑی بہت مجھے سننے کو ملی واٹس ایپ گروپس کے اندر، وہ سرکولیٹ کر رہی ہیں، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ تو مطلب ٹھیک ٹھاک پی ٹی آئی کا ایک پروپیگنڈا اور سوشل میڈیا کیمپین سے بھی بدتر کوئی کاپی ہے، کیونکہ نہ وہاں پر کوئی آئین کی بات ہوئی، نہ وہاں پر کوئی قانون کی بات ہوئی، وہاں پر یہ بات ہوئی کہ تمام وکیلوں نے سر جوڑ کر کے یہ فیصلہ کیا کہ ہر جمعرات کو وہ عمران خان کے لیے، اور آئین کو بھی عمران خان سے جوڑ دیا کہ ہائے اللہ، پتہ نہیں عمران خان کے ساتھ جو ہے کتنی ناانصافی ہو گئی ہے، کتنا برا ہو گیا ہے، کہ آئین کو انہوں نے عمران خان کے ساتھ نتھی کر دیا، اور انہوں نے کہا کہ ہر جمعرات کو ہم اکٹھے ہو کر کے عمران خان کے لیے احتجاج کریں گے۔ اب یہ جو لائر کنونشن ہے، یہ بیسیکلی اس کے اندر یہ بھی فیصلہ کیا گیا کہ ہم پاکستان تحریک انصاف کے حق میں آواز اٹھائیں گے، کیونکہ ان کے ساتھ بہت برا ہو رہا ہے، اور اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جو ہے ہم لوگوں نے باتیں، اسٹیبلشمنٹ کے خلاف سے مطلب یہ ہے کہ وہ شاید بھول گئے ہیں کہ اس وقت آرمی چیف جو ہیں وہ جنرل عاصم منیر صاحب ہیں، اور مجھے لگ رہا ہے ان کی تقریر سن کے، ان کی باتیں سن کے، کہ جوش میں اور عمران خان صاحب کے عشق میں اور ایک پارٹی کو سپورٹ کرنے کے چکر میں یہ کچھ زیادہ ہی اوور کانفیڈنٹ ہو گئے ہیں، اور یہ جنرل عاصم منیر صاحب کو کچھ ہلکے میں لے رہے ہیں۔ میں لگاتار 2 دنوں سے ان کو بتاتی چلی آ رہی ہوں، اور صرف ان کو نہیں، میں سب کو ہی بتا رہی ہوں کہ ان کو ہلکا نہ لیں۔ جنرل عاصم منیر صاحب نے بہت مشکل تگڑے فیصلے کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے، اور صرف فیصلہ ہی نہیں کیا بلکہ انہوں نے ڈنڈا بھی چک لیتا ہے۔ اب یہ نہ ہو کہ وہ جو ڈنڈا ہے وہ بندوق میں بدل جائے اور پھر سب کی ایسی تیسی ہو جانی ہے۔ خیر ویسے بھی ایسی تیسی ہونی ہے، کیونکہ ایک دفعہ سب کی ایسی تیسی ہوگی تو ملک ٹھیک ہوئے گا،
یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں. اور سب کی ایسی تیسی کا مطلب ہے سب کی. بلکہ یہاں پر میں جنرل عاصم منیر صاحب سے ایک ریکویسٹ بھی کروں گی کہ جب آپ نے اگر مشکل فیصلے کرنے کا فیصلہ کر ہی لیا ہے کہ اکراس دا بورڈ سب کی چھانٹی ہوگی, اکراس دا بورڈ سب کا رندہ پھرے گا, تو پھر وہ اکراس دا بورڈ ہی پھرنا چاہیے. پھر اس میں کسی فوجی بھائی کو, کسی خاص بزنس مین کو, کسی خاص سیاستدان کو, خاص خوش کرنے والے لوگوں کو, ہوتے ہیں, آپ ظاہر بات ہے سب کے ٹائز ہوتے ہیں, ہمارے بھی اچھے کچھ لوگوں کے ساتھ ٹائز ہیں, کچھ لوگ سخت زہر لگتے ہیں, کچھ لوگوں کے ساتھ بات کرنے کو بھی دل نہیں کرتا, لیکن مجبوری کے تحت ہم ان کے ساتھ شوز بھی کرتے ہیں, ہم ان کے ساتھ بات بھی کرتے ہیں, ان کے حوالے سے ولاگس بھی کرتے ہیں. تو میں تو یہ درخواست کروں گی کہ اگر ایک دفعہ یہ فیصلہ جو کہ کیا ہے جنرل عاصم منیر صاحب نے کہ بھائی پاکستان کو صحیح پٹری پر لانا ہے اور اس کے لیے سب کے ساتھ ایک لاٹھی سے ان کو ہانکا جائے گا, تو پھر وہ سب کے لیے ایک ہی لاٹھی ہونی چاہیے. پھر اس میں کوئی پک اینڈ چوز نہیں ہونا چاہیے. مزہ تو پھر تب آئے گا. اور ایک ساتھ ہی ساتھ ایک چیز اور میں کہہ دوں, اگر جنرل عاصم منیر صاحب نے یہ کام کر لیا, جو کہ مجھے آج جب میں آپ سے مخاطب ہوں مجھے لگ رہا ہے کہ وہ یہ کام کر لیں گے, اور اللہ کرے کہ وہ یہ کام کر لیں, اور اگر انہوں نے یہ کام کر لیا تو یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ ان کا نام تاریخ میں ایسے اوراق میں لکھا جائے گا اور سنہری حروف میں لکھا جائے گا کہ پھر آنے والی نسلیں یاد کریں گی کہ بھئی ہاں ونس اپون اے ٹائم ایک آرمی چیف آئے تھے جن کا نام تھا جنرل عاصم منیر, اور انہوں نے کسی کی نہیں سنی تھی. انہوں نے ایک اصول, ایک قاعدے کے تحت جو ہے پھر سب کو ہانکا, اور پھر ان کی وجہ سے پاکستان کے اندر ایک ریولوشنری چینج آیا ہے. میں چاہوں گی کہ میں اس چیز کو فیوچر میں جا کر کے رپورٹ کروں, اور میری دعا بھی یہی ہے, میری دعا بھی یہی ہے, کیونکہ سب کو ڈنڈے کی ضرورت ہے. ڈنڈا پڑے گا, ڈنڈا چلے گا تو یہ ملک آگے چلے گا. اچھا خیر, یہ تو بات ہوگی, لیکن ہاں ابھی لائر کنونشن کی باتیں ختم نہیں ہوئی ہیں. اب جب میں یہ ساری باتیں کرتی ہوں تو آپ اگر ان کی تقریریں سنیں تو آپ کو پتہ چلے گا اتنی قابل مذمت تقاریر کہ جی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی جو فوج ہے اس کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی فوج جو ہے وہ پرسنل ہو گئی ہے عمران خان کے ساتھ, اور عمران خان تو بڑا کوئی نیک پارسا اور کوئی بہت ہی مطلب زبردست قسم کا لیڈر ہے جس نے پاکستان کے اندر پتہ نہیں کون سی دودھ اور شہد کی نہریں بہا دی. مطلب میں تو حیران ہوتی ہوں, پڑھے لکھے لائرز, ایسے لائرز جن کو اتنے سالوں کا ایکسپیرینس ہے, وہ کیا جب کور کمانڈر لاہور کے گھر کے اوپر اٹیک ہو رہا تھا, جناح ہاؤس پر جب اٹیک ہوا تھا, تو کیا وہ کسی اور ملک میں بیٹھے ہوئے تھے؟ مطلب کیا انہوں نے ستو پیے ہوئے تھے؟ ان کی آنکھوں پر پٹی بندھی ہوئی تھی. جب حسان نیازی کور کمانڈر لاہور کی علامتی یونیفارم کے ساتھ کھلواڑ کر رہا تھا کہ دیکھو جی اتنی بڑی اس کی کمر ہے, اور اٹھا کر کے اس کی پینٹ کا جو ویسٹ ہے اس وہ ناپ رہے تھے, کیا وہ اچھے ویژولز تھے؟ کیا وہ کوئی بڑی فوج کی عزت کی تھی؟ کیا انہوں نے بہت اچھے کارنامے کیے تھے؟ کیا وہ حسان نیازی کا ڈپلیکیٹ تھا, یا کوئی انڈیا سے کوئی لوگ اندر گھس آئے تھے جن کا پتہ نہیں چلا تھا؟ مطلب یہ سارے بکھلا اس دن کہاں تھے جب 9 مئی کے واقعے ہو رہے تھے, جب آج یہ سب اکٹھے ہو کر کے 9 مئی کے واقعات کو جسٹیفائی کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جو فوج عمران خان کے ساتھ کر رہی ہے وہ غلط کر رہی ہے. فوج نے بھی کیا کیا ہے؟ میں بار بار یہ چیز کہتی ہوں کہ اگر اس طرح کا کوئی کام نون لیگ نے, نواز شریف نے, یا بلاول بھٹو نے, یا پیپلز پارٹی نے کیا ہوتا تو اتنا صبر اور تحمل کا مظاہرہ نہ کیا جاتا. نواز شریف کو کیوں نکالا گیا؟ پھر بات وہی آ جاتی نا, بات لمبی ہو جاتی. کیوں نکالا گیا تھا نواز شریف کو؟ ڈان لیگ سے بات شروع ہوئی تھی نا, دا ٹویٹ از ریجیکٹڈ, یاد ہے آپ کو؟ ڈان لیگ سے بات شروع ہوئی تھی نا. اپنے وزراء فارغ کریے, صرف وزراء فارغ نہیں کیا, 126 دن کے دھرنا بھگتایا, سب کچھ کر آ کے بھی کیونکہ فیصلہ ہو چکا تھا کہ نواز شریف کو نکالنا ہے, تو نواز شریف کو نکالا گیا اور جھوٹی بنیادوں پر نکالا گیا. اس طرح بڑے بڑے اداروں میں, بڑے بڑے کمروں کے اندر بڑے بڑے افسران کی چھوٹی سی ایگو ہوتی ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ تو پھر بہت بڑی بات ہو گئی, یہ تو بہت بڑی بات ہو گئی جن کا ان وکیلوں کو کچھ پتہ ہی نہیں. اور اس لیے مجھے زیادہ دکھ ہو رہا ہے کیونکہ یہ وہ برادری ہے جو کہ ہولی کاؤز میں آتی ہے, جن کو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا. آپ ایک وکیل کو کچھ کہہ کے دیکھیں, سارے آپ کے اوپر پل پڑیں گے. انہوں نے اپنا ایک الگ سے مافیا بنایا ہوا ہے, الگ سے اپنا ایک گینگ بنایا ہوا ہے. یہ تو ان لوگ کا حال ہے. اینی ویز خیر, تو جو بکھلا کنونشن جس مقصد کے لیے ہونا چاہیے تھا یا ہوتا ہے, اس مقصد کے لیے کنونشن نہیں تھا. اینٹی فوج تھا, اینٹی جنرل عاصم منیر تھا, اور یہ جتنا چاہے مرضی اینٹی کر لیں. جنرل عاصم منیر نے جو ڈنڈا اٹھایا ہوا نا, وہ سب سے پہلے انہی پہ چلنا ہے. میں بار بار آپ کو بتا رہی ہوں, کر لیں اپنا شوق پورا, کر لیں. جس طرح عارف الوی صاحب کو بڑے شوق چڑھے ہوئے تھے, آخری 24 گھنٹے رہ گئے ہیں, کیا کر لیں گے آخری 24 گھنٹے میں؟ فوج نے بڑے اچھے طریقے سے ڈوز دی ان کو, بھائی دینی پڑی.
کیونکہ آپ کے اندر سسٹم کے اندر صدر عارف الوی کے اندر یہ پرابلم تھی کہ وہ ملک کا نہیں، وہ پی ٹی آئی کا سوچ رہے تھے، وہ کسی کا نہیں، صرف عمران، بلکہ پی ٹی آئی کا بھی چھوڑے، وہ صرف عمران خان کا سوچ رہے تھے، صرف یہ سوچ رہے تھے کہ انہوں نے اپنی شکل فیوچر میں عمران خان کو کیسے دکھانی ہے، صرف ملک کے اندر ایک افراتفری پھیلانے کے لیے۔ بھارت میں ہمارا اتنا مذاق اڑایا گیا ہے، جہاں پہ اتنی پرانی ڈیموکریسی ہے وہاں پہ لوگ بیٹھ کے کریں، ایسا کبھی ہوا ہے کہ پریزیڈنٹ کے پاس بل پہنچے اور پریزیڈنٹ کے پاس بل بھی نہ پہنچے اور پھر بھی وہ منظور ہو جائے؟ لوگ وہاں پہ ٹرانسمیشنز بیٹھ کے کر رہے ہیں۔ کیا عارف الوی صاحب نے تو بھائی پھر فوج کو آنا پڑا، ڈوز دینی پڑی ان کو۔ فوج نے کہا کہ بھائی رکو ذرا، ٹھہرو ذرا، بریک پر پاؤں رکھو، چاہتے کیا ہو تم؟ تو بھائی ایکچولی آفیشلی ان کے آخری 24 گھنٹے ہیں، اور اس 24 گھنٹے میں وہ پی ٹی آئی کے لیے گھنٹہ بھی نہیں کر پائیں گے۔ مطلب اچھل کود تو بڑی کر رہے ہیں کہ کسی طرح کوئی تاریخ دے دے الیکشن کی، اور کچھ کوئی ہلا گلا، کوئی ہل جل تو کریں، لیکن یہ اچھل کود ہی کرتے رہیں گے، کریں گے کچھ نہیں، کیونکہ ڈوز اچھی خاصی مل چکی ہے۔ تو آخری 24 گھنٹے انہوں نے ملاقاتیں کرنے میں ہی گزارنے، وہ بھی اگر کسی نے ان کے ساتھ ملاقات کر لی تو، کیونکہ جو باقی سیاستدان ہیں، جو پی ایم ایل این کے اور جو پاکستان پیپلز پارٹی کے سیاستدان ہیں، وہ تو شاید اتنی لفٹ نہ کرائیں، ٹو بی ویری آنیسٹ۔ کچھ ہیں وزادار سے لوگ جو ہلکی سرسری سے لفٹ کرا لیں، ورنہ ادروائز کرنا انہوں نے کچھ نہیں ہے۔ اس کے بعد کا جو ٹائم ہے، انہوں نے رہنا ہے کہ صادق سنجرانی نے آنا ہے، یہ ان کے آخری 24 گھنٹے ڈیسائیڈ کرنے والے ہیں، سیدھی سی بات ہے۔ تو جب آپ غلط راہ پر چلتے ہیں، جب آپ کی نیت غلط ہوتی ہے، تو پھر آپ یہ شور نہیں مچا سکتے کہ ہائے ساڈے نال برا ہو گیا۔ بالکل ویسے جیسے اب یہ جو پنکی پیرنی صاحبہ ہے، پنکی پیرنی نے توشہ خانہ میں کیا کچھ نہیں کیا، پتہ ہے نا آپ کو؟ وہ گوگی اینڈ پنکی گینگ، جو فرا گوگی اور جو پنکی پیرنی ہیں، وہ بتا رہی تھیں کہ کتنے ہیرے ہونے چاہیے اور کتنے کیرٹ کا ہیرا ہونا چاہیے، اور پھر گھڑیاں کیسے بیچنی ہیں، اور پھر توشہ خانہ کی جو چیزیں ہیں ان کی تصویریں کیوں لی گئیں، یہ ساری باتیں پتہ ہے۔ تو توشہ خانہ کیس میں نیب نے پاکستان تحریک انصاف کی جو روح روائی ہیں، مطلب عمران خان سے زیادہ تو پی ٹی آئی بشرا بی بی کی تھی، ان کو آج طلب کیا تھا، اور ایکسپیکٹ یہی کیا جا رہا تھا کہ آج ان کو اریسٹ کر لیا جائے گا، لیکن آج ان کو اریسٹ نہیں ہوا۔ انہوں نے کہا چلو یار آخری 5 دن آزادی کے گزار لو، اور 5 دن کی ان کی ضمانت میں توسیع ہوئی ہے۔ 5 دن کے بعد یعنی 12 ستمبر تک ان کو توسیع ملی ہے ضمانت میں۔ لیکن جو مکالمہ ہوا وہ بڑا انٹرسٹنگ تھا۔ مکالمہ یہ ہوا کہ جی تفتیشی آفیسر نے کہا کہ بھائی وہ آڈیو بھجوانی ہے، اور اس کے لیے پنکی پیرنی کی گرفتاری مطلوب ہے۔ یہ بات بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ گرفتاری مطلوب ہے، اس لیے میں نے کہا کاؤنٹ ڈاؤن شروع، پیرنی کی گرفتاری مطلوب ہے، 1 2 3 4 5، اس کے بعد اٹک جیل، اور پھر وہاں پر پتہ نہیں ابھی کیسے گوشت جلایا جائے گا، اور کیسے ہڈیاں جلائی جائیں گی، اور کیسے تعویذ گنڈے رکھے جائیں گے، اور پتہ نہیں کیا کریں گے وہاں پر۔ مطلب خواتین کی جیل میں رکھیں گے، خواتین کے سیکشن میں رکھیں گے آف کورس۔ اگر ان کو یہ لگ رہا ہے کہ وہاں جا کر کے یہ اور خان صاحب ساتھ ساتھ ہوں گے تو بڑا مشکل ہے، لیکن جانا انہوں نے بھی اٹک جیل ہے۔ تو بھائی جج صاحب نے کہا کہ بھائی تفتیشی آفیسر کو کہ بھائی آڈیو کس چیز کی، معاملہ تو رسیدوں کا ہے، اب اس سادگی پہ کوئی مر کیوں نہ جائے۔ پھر ہمیں یاد کرانی پڑتی ہیں کہ جج صاحب یہ والی آڈیو ہیں، مطلب جج صاحب جو ہیں وہ کیا چاند پہ چلے گئے تھے؟ کیا وہ اس سیٹلائٹ میں موجود تھے جو انڈیا نے چاند پر اتاری تھی؟ کیا وہاں پہ چلے گئے تھے؟ کیا پاکستان میں نہیں تھے؟ اس پلانٹ پہ ہی نہیں تھے؟ ارتھ پہ ہی نہیں تھے؟ کہیں اور تھے کہ ان کو نہیں پتا کہ جی آڈیوز کیوں چاہیے؟ مطلب کبھی کبھی اتنی عجیب و غریب قسم کی باتیں کی جاتی ہیں عدالت کے اندر کہ ہنسی آ جاتی ہے کہ بچے کو پتا ہے۔ وہ آڈیوز جنہوں نے بشرا بی بی کو ایکسپوز کر دیا، وہ آڈیو لیکس جنہوں نے یہ بتا دیا کہ کتنی گھریلو، کتنی سادہ، کتنی ایماندار اور کتنی وفا شعار بیوی ہیں یہ، ان آڈیوز کا ہی نہیں پتہ جج صاحب کو۔ وہ کہہ رہے معاملہ تو رسیدوں کا ہے، آڈیو کی کہاں سے بات آ گئی؟ اینی ویز خیر، تو بھائی ابھی یہ ہے کہ 5 دن مل گئے ہیں بشرا بی بی کو۔ 5 دن میں جو کچھ چلے کرنے ہیں کر لیں، جو روزے رکھنے ہیں رکھ لیں، جو فاقہ کشی کرنی ہے کر لیں، جو رشوتیں دینی ہے ادھر ادھر دے لیں، جو ادھر ادھر لابی کرنی ہے کر لیں، جو ادھر ادھر فون گھمانے ہیں کر لیں، سب کر لیں، کھلی چھٹی ہے، کیونکہ الٹیمیٹلی ان کا ٹھکانہ تو ہے جیل، اور وہ انہوں نے جانا ہے۔ تو یہ ایسے مظلوم نہیں بن سکتی کہ نہیں ہم نے کیا کیا، ہم نے تو کچھ نہیں کیا، ہم نے تو چوری کی، کرپشن کی۔
जिन्होंने पूरा का पूरा अपना ख़ानदान, पूरी की पूरी 7 नस्लें सेटल कर ली पैसे के पॉइंट ऑफ व्यू से, कितना पैसा बनाया, इतना पैसा बनाया कि अपनी 7 नस्लें इन्होंने सेटल कर ली, वो अब आके कहें कि हाय हमने तो कुछ नहीं किया और हमारे साथ तो फ़ौज ज़्यादती कर रही है और हमारे साथ तो ये मतलब। तो मैं तो कहूँगी कि भाई इतनी भी अंधेर नगरी नहीं है इस मुल्क के अंदर, अंधेर नगरी चौपट राज। खैर जी, अब आ जाएँ जी चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब पर। जो पहला चेंज है आरिफ अलवी साहब का, वो है जी 24 घंटे दूर, और एग्जैक्टली 1 हफ्ते के बाद दूसरी तब्दीली भी है, और वो जो दूसरी तब्दीली है वो है उमर अता बंदयाल साहब की। अच्छा, अब आज उमर अता बंदयाल साहब ने बड़े कोई सरप्राइज़ देना था, शॉर्ट स्वीट ऑर्डर, यू नो, पूरी मैंने आपको पिछली वीडियो में लिस्ट बताई थी ना, ये चीज़ें हैं, ये फैसले हैं जो उमर अता बंदयाल साहब ने करके जाने हैं। लेकिन जाहिर सी बात है वो भी अब आहिस्ता आहिस्ता, उन्होंने पहले भी इतना कोई काम तो किया ही नहीं, इतना क्या उन्होंने कोई काम नहीं किया, मायूस हुए। मतलब वाकई मैं समझती हूँ, मुझे तरस आ रहा है बंदयाल साहब पर। आप सबको बंदयाल साहब पे तरस आना चाहिए कि बंदयाल साहब की इज्जत भी गई, बंदयाल साहब की जो सास हैं वो भी एक्सपोज हुई, उनकी सास तक पुनी गई, बंदयाल साहब की पूरे रिश्तेदार पुने गए, बंदयाल साहब की पूरी फैमिली का टिल्ट वाज़ेह तौर पर सामने आ गया, जो कि बहुत बड़ा क्राइम है, नहीं आना चाहिए, आप नहीं कर सकते, बिकॉज अगर आप चीफ जस्टिस हैं तो यू हैव टू बी वेरी वेरी प्राइवेट। इसके अलावा बंदयाल साहब की पर्सनल लाइकिंग, उनकी इश्क के चर्चे हर ज़बान पर, और वहाँ से अगर शहबाज गिल जैसा बंदा जिसकी कोई वर्थ नहीं, इसलिए मैं कह रही हूँ कोई वर्थ नहीं क्योंकि आज तक तो उसको पीटीआई ने कोई टिकट नहीं दिया, वो अगर ट्वीट पर ये कह दे क्या कि जी बंदयाल साहब मायूस किया, तो भाई बंदयाल साहब को खुद ही इस्तीफा दे करके चले जाना चाहिए कि मैं एक नाकाम आशिक हूँ। बंदयाल साहब हैं जी नाकाम आशिक, और इसी तरह नाकाम आशिक के तौर पे वो घर जाएंगे, सर नीचे, बस आंसू नहीं गिरेंगे, बस ये उनकी सूरत हाल होगी। मतलब मुझे तरस आ रहा है उनके ऊपर, आई फील बैड फॉर हिम, कितना करने के बाद भी कि एटलीस्ट कोई उनके बारे में कोई मतलब कोई नारे ही लगा देते, कोई शहबाज गिल कोई ऐसी ट्वीट ही कर देते, वेल डन बंदयाल साहब। मतलब बंदयाल साहब मायूस किया, ये तो टू मच ही हो गया कसम से। मतलब जिन्होंने अपना पूरा टेन्योर एज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ इमरान खान को खुश करने के लिए किया, उनकी पार्टी जो है वो मायूस हो गई है बंदयाल साहब से। तो खैर जी, बंदयाल साहब ने आज एटलीस्ट शॉर्ट एंड स्वीट ऑर्डर जो आज आना था नहीं आया। मुझे तो किसी ने बताया है कि बंदयाल साहब भी थोड़े से सुपरस्टिशियस हैं, उनको भी जुमा पसंद है। खैर जुमा हर एक को पसंद है, हम सब मुसलमान हैं और जुमे को ज़्यादा ख़ास नमाज भी होती है, तो हम जुमे का इंतज़ार करते हैं। और कल है अब जुमा, अब एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि लकी है जुमा, तो वो जुमे को ही ये वाला ऑर्डर जारी करेंगे। और इस ऑर्डर से, इस फैसले से ज़रूर उथल पुथल होगी। वो इसलिए होगी क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, जब वो तमाम नैब की तरमीम को रद्द कर देंगे तो फ़ौज तो पहले ही एक रंदा फेरना चाहती है, ऑपरेशन क्लीनअप चाहती है, तो फ़ौज के लिए बहुत आसान हो जाएगा वो ऑपरेशन क्लीनअप करना। सियासतदानों की बैंड बजेगी। खैर एनीवेज, उन सियासतदानों की बैंड बजनी भी चाहिए जिन्होंने पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया और सिर्फ अपना मुफाद देखा, चाहे वो फिर कोई भी हो, चाहे वो कोई भी हो। वैसे मैं आपको बहुत बार ये लिस्ट बता चुकी हूँ कि शहबाज शरीफ से लेकर के हमजा शहबाज और खुर्शीद शाह से लेकर के मरियम नवाज़ और शाहिद खाकान अब्बासी साहब से लेकर के शर्जील मेमन, पता नहीं किस किस के इसमें नाम है, और पता नहीं कितने सियासतदान इसकी जद में आएंगे। यानी कि मामला वहीं से शुरू होगा जहाँ से पीडीएम की हुकूमत बनी थी, यू नो, वहाँ तक चला जाएगा और फिर सबको रगड़ा लगेगा और फिर सबकी एक केस में एक जेल से बाहर निकलेंगे सियासतदान तो दूसरे जाएंगे, दूसरे बार निकलेंगे तो पहले वाले फिर चले जाएंगे, फिर तीसरे बार निकलेंगे फिर चौथे चले जाएंगे। आप समझ रहे हैं? और इसलिए भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ये करेंगे क्योंकि इससे इस्टेब्लिशमेंट को भी आसानी होगी सियासतदानों के ऊपर हाथ डालने में, नैब भी अपनी खुन्नस अच्छे तरीके से निकालेगा, आर्म ट्विस्ट करेगा, और इमरान खान को इसका कोई नुकसान नहीं होगा क्योंकि इमरान खान साहब ने जो चीज़ें चैलेंज की थी नैब तरमीम में, वो चीज़ें इमरान खान को सूट नहीं करती थी, तो इसीलिए सिर्फ वही चीज़ें चैलेंज की हैं। और उमर अता बंदयाल साहब भी सिर्फ उन्हीं चीज़ों के ऊपर बात करेंगे और उन्हीं चीज़ों के ऊपर फैसला देंगे जिनकी निशानदेही इमरान खान साहब ने की है। सो लेट्स गेट रेडी फॉर सम एक्शन, और अगली वीडियो के लिए भी, उसके लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अगली वीडियो का इंतज़ार करें।